عزیز طلباء السلام علیکم۔ ہم اپنی کتاب کے اگلے سبق کاہلی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ہماری کتاب کا تیسرا سبق ہے۔ یہ سبق سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ایک مضمون ہے۔ آج کے سبق میں ہم سر سید احمد خان کا تعارف پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ مضمون کی تعریف اور پہچان بھی سیکھیں گے اور سبق کا مختصر تعارف بھی کروایا جائے گا۔ بچوں، یہ سر سید احمد خان کی تصویر ہے۔ سر سید احمد خان ہندوستان کے مسلمانوں کے ایک عظیم رہنما تھے۔ انہوں نے نہ صرف اردو کے بہت اچھے اچھے مضامین لکھے ہیں، جس میں قوم کی اصلاح کی طرف بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ ایسے مضامین لکھے ہیں جس سے قوم کو سبق ملتا ہے محنت کرنے کا، آگے بڑھنے کا، ہمت سے کام لینے کا، سستی چھوڑ دینے کا، کاہلی کو چھوڑ دینے کا، امید کا سبق ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تعلیم کی طرف بھی بہت توجہ دی۔ پہلے علی گڑھ میں اسکول بنایا، پھر کالج بنایا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی تربیت کے لیے بہت سی کتابیں انہوں نے لکھیں۔ انگریزوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد جو سب سے پہلے بڑے رہنما تھے مسلمانوں کے، وہ سر سید ہی تھے۔ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ بعد میں مسلمانوں کے اندر تعلیم کا شوق پیدا ہوا، اور ان کے اسکول سے اور ان کے کالج سے جو لوگ پڑھے، انہوں نے بعد میں مسلمانوں کی قیادت کی، یعنی وہ مسلمانوں کے لیڈر بنے۔ بچوں، سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 یعنی 1898 میں وفات پائی۔ سر سید کے موروث اعلیٰ یعنی ان کے بزرگ، خاندان کے بڑے شاہ جہان، یہ ایک مغل بادشاہ تھا کہ عہد میں یعنی اس کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے۔ مغلیہ دربار کے بڑے عہدوں پر فائز رہے، یعنی یہ بادشاہ کے درمیان میں بڑے بڑے عہدے تھے ان کے پاس، بڑے افسر سمجھو ہوتے تھے، وزیر ہوتے تھے، بڑے عہدوں پر ہوتے تھے۔ سر سید احمد خان کے دادا اور ان کے جو بزرگ تھے۔ سر سید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی، جو اس وقت رواج تھا سر سید نے بھی ویسی تعلیم حاصل کی۔ سب سے پہلے عدالت میں بطور سرشتہ دار کام کیا، پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے، یعنی پہلے وہاں پر ایک عام آدمی کے طور پر، ورکر کے طور پر وہاں کام کیا، چھوٹے عہدے پر کام کیا، پھر ترقی کی، پھر بڑے جج بن گئے۔ محنت سے سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے، یعنی یہ سرکاری ملازمت کرتے تھے، انگریزوں کی ملازمت کرتے تھے، لیکن پھر بھی یہ کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کی حالت بہتر ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے لکھنے کی بچوں کہ سرکاری ملازم عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح کھل کر کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو ریاست کا، حکومت کا ملازم ہوتا ہے، اس کو تو وہ کام کرنا ہوتا ہے جو حکومت کہتی ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن انہوں نے پھر بھی کوشش کی، اور سب سے بڑی کوشش کیا کی انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد شہر کا نام ہے، اور غازی آباد یہ بھی ایک شہر ہے چھوٹا، وہاں کھولا۔ 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی۔ پھر علی گڑھ ایک بڑا شہر ہے، وہاں پہلے ایک اسکول بنایا تھا، پھر وہاں کالج بھی بنایا، جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں یعنی ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا۔ یہ بچوں پہلا کالج تھا جو اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ سمجھو مسلمانوں کا مرکز بن گیا تھا، یہاں مسلمان بچے پورے ہندوستان سے پڑھنے آتے تھے۔ انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے، یعنی انگریزی کی جو اچھی اچھی کتابیں ہوتی تھیں ان کو اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے تاکہ مسلمان زیادہ پڑھیں، سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، یعنی ایک تنظیم بنائی، ایک سوسائٹی بنائی جس میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے۔ وہ ان سے کہتے تھے کہ جو انگریزی کی کتابیں ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کرو۔ 1870 میں 1870 میں علمی و ادبی رسالہ، ایک میگزین رسالہ تہذیب اخلاق جاری کیا۔ اس رسالے میں ایسے مضمون ہوتے تھے جس سے اخلاق کی بہتری ہو، مسلمانوں کو اچھا اخلاق سکھایا جائے۔ اس رسالے کی پروردہ نسل یعنی جو اس رسالے کو پڑھ کر بڑے ہوئے نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثر ڈالے، یعنی وہ لوگ جو اس رسالے کو پڑھ کر بڑے ہوئے، اپنے بچپن میں، اپنے اسکول کے زمانے میں جو لوگ اس رسالے کو پڑھتے تھے ان پر بڑا اثر ہوا۔
اور بعد میں وہ لوگ بھی اس طرح کا کام کرنے لگ پڑے کہ قوم کی اصلاح ہونی چاہیے، قوم کی بہتری ہونی چاہیے، قوم کی تربیت ہونی چاہیے، وہ قوم کے بعد میں لیڈر بن گئے۔ بچوں، اگر اردو کے حوالے سے دیکھیں تو سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا۔ انہوں نے زیادہ مضامین لکھے ہیں، کہانیاں، ناول، ڈرامے یہ نہیں لکھے، کیونکہ مضمون میں بات سمجھائی جاتی تھی تو انہوں نے ایسے اصلاحی مضامین لکھے ہیں۔ خود کثرت سے مضامین لکھے، بہت زیادہ لکھے، کثرت زیادہ، اور اپنے رفقا یعنی ساتھیوں سے قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضمون لکھوائے۔ ان سے کہتے تھے کہ آپ بھی اس طرح کے مضمون لکھیں، قوم کی بہتری جس میں ہو، تعلیم کا ذکر ہو، مذہب کا ذکر ہو، تاکہ لوگوں کی تربیت ہو اور مسلمانوں کے اندر نیا جذبہ پیدا ہو، تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ سر سید کا اسلوب نگارش یعنی لکھنے کا طریقہ سادہ، سہل، بے ساختہ، تصنع سے پاک ہے، یعنی بناوٹ نہیں کرتے، سادہ انداز استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے۔ بابائے اردو، یہ اردو کے ایک بہت بڑے محقق ہیں، تحقیق کرنے والے، اردو کی خدمت کی انہوں نے، اردو کی ترقی کے لیے، مولوی عبدالحق ان کا نام ہے۔ انہیں بابائے اردو کہتے ہیں۔ انہوں نے سر سید کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ من جملہ بے شمار احسانات کے، یعنی سر سید کے بہت زیادہ اور بھی احسان ہیں۔ صرف یہ تعلیم میں اور یہ مضمون لکھنا اور بچوں کی تربیت کے لیے مضامین لکھنا یہ نہیں، صرف اور بھی بڑے احسانات ہیں سر سید کے، ہماری قوم پر کیے۔ ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے۔ انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، یعنی اس سے پہلے اردو میں کوئی اچھے مضامین لوگ نہیں لکھتے تھے، زیادہ اس پر زور نہیں دیا جاتا تھا۔ پستی سے نکالا یعنی اردو کو بلند کیا، اس کو اچھا مقام دلایا۔ انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی، یعنی انہوں نے اپنا طریقہ سادہ رکھا۔ سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، یعنی اچھے سنجیدہ، سیریس، جس میں بڑے بڑے مسائل کا ذکر ہوتا تھا، قوم کی تربیت کا ذکر ہوتا تھا، ایسے مضامین لکھے۔ ڈول ڈالا یعنی آغاز کیا۔ جدید علوم کے ترجمے کرائے۔ بے لاگ تنقید، یعنی تنقید جو کرتے تھے نا کہ یہ مضمون اچھا لکھا گیا ہے، یہ مضمون اچھا نہیں ہے، اس آدمی نے کتاب لکھی ہے تو اس کتاب میں یہ اچھی بات ہے، اس بات میں کمزوری ہے، شاعری ایسی ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے، اس کو کہتے ہیں تنقید۔ تنقید کا مطلب کوئی برائی نہیں کرنا، تنقید کا مطلب ہے یہ بتانا کہ یہ چیز کیسی لکھی گئی ہے۔ اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا۔ روشن خیالی، نئی باتیں لے کر آئے، اس سے اردو کو بہت فائدہ ہوگا۔ سر سید ایک بہت بڑے معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ قوم کی تعمیر کی، قوم کی اصلاح کی، پھر مصنف بھی بہت بڑے تھے۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھی، 30 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ تقریریں کرتے تھے تو وہ بھی تیاری کر کے جاتے تھے۔ انہوں نے خط لکھے ہیں، بڑے بڑے طویل اور اچھے خطوط لکھے ہیں مسلمان رہنماؤں کو، اس میں بھی بڑی اچھی باتیں ہیں۔ پھر مضامین لکھے ہیں، وہ الگ ہیں۔ یہ 30 کتابیں چھوٹی بڑی اس کے علاوہ ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں، یعنی جو ان کی بڑی امپارٹنٹ جو کتابیں ہیں، ان میں آثار و سنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبعین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ بچوں، سبق کے مصنف کے اہم جو نکات ہیں وہ یہاں الگ کر دیے گئے ہیں۔ آپ نے ان نکات کی مدد سے اپنی نوٹ بک پر شاعر کا تعارف لکھنا ہے۔ آپ نے بھی اسی طرح نمبر دے کر شاعر کا تعارف لکھنا ہے۔ آپ کے پیپر کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے۔ تاریخ پیدائش لکھی گئی ہے، تاریخ وفات لکھ دی گئی ہے۔ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے، ان کے اجداد یعنی بزرگ شاہ جہان کے زمانے میں ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے تھے، مغلیہ دربار کے بڑے عہدوں پر فائز رہے، ابتدائی تعلیم اپنے زمانے کے رواج کے مطابق حاصل کی، عدالت میں کام کیا، ترقی کی، جج بنے، سرکاری ملازم تھے، پھر بھی مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے۔ پھر پہلے چھوٹے سکول بنائے چھوٹے شہروں میں، پھر علی گڑھ میں بڑا سکول بنایا۔ آپ نے یہ نکات اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں۔ چند مزید اہم باتیں مصنف کے حوالے سے یہ ہیں۔ پہلے غازی آباد اور پھر مراد آباد میں ایک انگریزی اسکول کھولا، علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، پھر اردو میں تراجم کرائے انگریزی کتابوں سے، پھر رسالہ جاری کیا تہذیب اخلاق۔ یہ ساری باتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ وہ اہم باتیں ہیں جو تعارف سے نکالی گئی ہیں۔ یہ ایم سی کیوز میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں اور مختصر سوالوں میں بھی ایک سوال آ سکتا ہے۔ عام طور پر ایسا سوال آتا ہے، کسی مصنف کا اسلوب بیان کریں، انداز بیان کریں۔
اس کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالیں، یعنی اس نے لٹریچر میں، ادب میں، اردو میں کیا خدمت کی ہے، تو خدمت یہ کی ہے کہ انہوں نے یہ مضامین لکھے ہیں، ایسی کتابیں لکھی ہیں، ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ نکات بہت اہم ہیں، آپ نے ان نکات کو بھی نوٹ بک میں لکھنا ہے، اور خاص طور پر جو مصنف ہے یا کوئی بھی شاعر ہے اس کی کتابوں کے نام الگ سے نوٹ کرنے ہیں۔ اب بچوں آتے ہیں مضمون کی تعریف کی طرف۔ مضمون کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ اپنی صنف کے اعتبار سے، یعنی اردو کی کیا قسم ہے، لٹریچر کی، ادب کی کون سی قسم ہے، یعنی یہ کوئی کہانی ہے، کوئی ناول ہے، ڈرامہ ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ بچوں ایک مضمون ہے۔ تو پھر مضمون کی تعریف بھی پڑھنی پڑے گی، یہ پہچاننا بھی پڑے گا کہ مضمون کیا ہوتا ہے۔ مضمون نگاری اردو نثر کی خاص صنف ہے، یعنی قسم ہے، انگریزی میں اسے ایسے کہتے ہیں۔ یہ غیر افسانوی صنف ہے، یعنی اس میں کہانی نہیں ہوتی، جس کا آغاز اردو میں دہلی کالج سے ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے اس صنف کو بہت فروغ دیا، بہت ترقی دی۔ سر سید نے خود بڑے اچھے مضامین لکھے، ان سے پہلے مضامین کم لکھے جاتے تھے، اور پھر ان کے دوستوں نے، جو ان کے ساتھ لوگ تھے، انہوں نے بھی بڑے اچھے اچھے مضامین لکھے۔ مضمون کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ کسی موضوع پر اپنے خیالات کو مربوط ربط سے، طریقے سے، اور مدلل دلیل دیتے ہوئے انداز میں اس طرح پیش کرنا کہ پڑھنے والا اس کو سمجھ کر متاثر ہو سکے، مضمون کہلاتا ہے۔ بچوں، سبق ہمارا کاہلی ہے، اس کی باقاعدہ پڑھائی، سبق کی پڑھائی ہم اگلے لیکچر سے شروع کریں گے، لیکن آج تعارف مصنف کا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سبق کا تعارف بھی کروایا جا رہا ہے۔ یعنی جو مضمون ہم پڑھیں گے، کاہلی کا مطلب ہے سستی، یہ مضمون کیا ہے اور اس میں کس بات پر بحث کی گئی ہے۔ بحث کرنے کا مطلب ہے ڈسکشن کیا ہے، کیا بات لکھی ہوئی ہے اس کے اندر۔ مضمون کاہلی کے مصنف سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ صرف ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں سستی کرنے کا نام کاہلی نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے کاہلی کہتے ہیں سستی، اس کی تعریف بیان کی ہے۔ سر سید نے یہ کہا ہے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بیٹھے رہنا سستی ہے، نہیں۔ سر سید کہتے ہیں آدمی جو ذہن کو استعمال نہیں کرتا وہ بھی سست ہے، اور وہ بڑا سست ہے۔ اصل کاہلی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا نام ہے۔ جب اپنی دل کی طاقت کو استعمال نہ کریں، جو اللہ نے عقل دیا اس کو استعمال نہ کریں، جو صلاحیت دیا اس کو استعمال نہ کریں، پھر بے شک بھاگتے دوڑتے رہیں، مزدوری کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، سارا دن سڑکوں پہ کام کرتے رہیں، کچھ بھی عمارتیں بناتے رہیں، لیکن اپنے دماغ کو استعمال نہ کریں ترقی کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، تو پھر سمجھو ہم کاہل ہیں، سست ہیں۔ یعنی اصل سستی جسم کی سستی نہیں ہے، اصل سستی ذہن کی سستی ہے۔ اس بات پر بہت بحث کی گئی ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر انسان حیوان صفت ہو جاتا ہے، یعنی وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے اگر ذہن کو استعمال نہ کرے، اور وہ وحشت پنے کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی وحشی بن جاتا ہے۔ یہاں دلی قوا سے مراد انسان کی پوشیدہ صلاحیتیں ہیں، یعنی اللہ نے جو انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، خوبیاں دی ہیں۔ محکوم ہندوستان، یعنی جس ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، کہ لوگ کاہلی کے رجحان کی واضح مثال ہیں، یعنی یہ لوگ کاہل ہیں، محنت نہیں کرتے۔ اگر ہندوستان والوں کو دلی قوا کو استعمال میں لانے کے مواقع کم میسر آئے ہیں، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا، ہم کہاں اپنا ذہن استعمال کریں، تو مصنف کہتے ہیں اس کی وجہ بھی کاہلی ہی ہے۔ جب تک کاہلی چھوڑ کر دلی قوا سے کام نہیں لیا جاتا، یعنی دل کی طاقت سے مراد ہے یہاں پر عقل سے کام لینا، اپنے ذہن سے کام لینا، پڑھائی میں، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، ہر معاملے میں، تب تک قوم کی بہتری نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب تک ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے، جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال نہیں کریں گے، تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بچوں، آج کے لیے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سر سید احمد خان کے تعارف کے اہم نکات نوٹ بک میں لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ مضمون کی جو تعریف بیان کی گئی ہے اور سبق کاہلی کا جو مختصر تعارف ہے وہ بھی نوٹ بک پہ لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ورک شیٹ کا پرنٹ لینا ہے اور مکمل کر کے گوگل کلاس روم میں اپلوڈ کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس پرنٹ لینے کی سہولت نہ ہو تو آپ ایک الگ کاغذ پہ اس کو خوش خط لکھ کر اس کی تصویر بنا کر گوگل کلاس روم میں اپلوڈ کر سکتے ہیں۔